بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو صاحب مقام محمود اور صاحب مقام کعبہ و قوسین ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں دستک ود فریال احمد یوٹیوب چینل، اور میں ہوں آپ کی میزبان فریال احمد۔ اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے موضوع پر جانے سے پہلے آپ سے عرض کرتی چلوں کہ اگر ابھی تک آپ نے دستک ود فریال احمد یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ آج کا جو موضوع ہے یہ امام علی مقام حسین علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرنا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، یعنی شاہ بھی حسین ہیں بادشاہ بھی حسین ہیں۔ دین است حسین دین پناہ است حسین، دین بھی حسین ہیں دین کو پناہ دینے والے بھی حسین ہیں۔ سرداد نہ داد دست در دست یزید، سر دے دیا مگر نہیں دیا اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں۔ حق کا کہ بنا لا الہ است حسین، حقیقت تو یہ ہے کہ لا الہ کی بنیاد ہی حسین ہے۔ محترم ناظرین، یہ وہ مقدس مہینہ ہے محرم الحرام کا، جو ہمیشہ اہل ایمان کے نزدیک بہت ہی محترم رہا ہے۔ یہ ماہ مبارک سید الشہداء اور سردار الاولیاء امام علی مقام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب ہے۔ کربلا کے میدان میں ہر قسم کی قربانی دی گئی۔ یہ قربانی دینے والوں میں 6 ماہ کا شیر خوار علی اصغر بھی ہے، کم سن قاسم اونو محمد بھی ہیں، امام علی مقام علیہ السلام کا کڑیل جوان بیٹا علی اکبر بھی ہیں، جس کی جنگ دیکھ کر امام علی مقام شاداں ہوتے ہیں۔ عباس علمدار جیسا جری بھائی بھی ہے، جس کی شجاعت کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ دریائے فرات کے کنارے آپ یک و تنہا تھے اور دوسری طرف ہزاروں کا لشکر جو آپ کے حملے سے دور دور بھاگ گیا۔ اور پھر سب سے بڑی بات، جو کردار اس میں ہمیں خاتون کا نظر آتا ہے، عورت کا نظر آتا ہے، وہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جیسی بہن بھی ہے، جس کے ساتھ وہ واقعات پیش آئے اگر کسی عام عورت پر گزرتے تو وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتی، مگر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا کردار کربلا میں اور بھی نکھر کر سامنے آتا ہے۔ 3 محرم الحرام کو یزیدی افواج جمع ہونے لگی تھیں اور ابھی تک 53,000 یزیدی افواج جمع ہو چکی تھیں۔ ادھر صرف لشکر حسینی میں 144 جانثار، جن میں عورتیں اور شیرخوار بچے بھی ہیں۔ بظاہر اور کسی بھی نقطہ نظر سے یہ کوئی برابر کا جوڑ نظر نہیں آتا، مگر امام علی مقام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خون میں غلطاں ہو کر واضح طور پر بتا دیا کہ اسلام کے اصول کیا ہیں۔ ان عظیم اصولوں کے حقیقی اور سچے ہونے کا مشاہدہ کرنا ضروری تھا۔ محترم ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دن زمانے کے اصولوں میں انقلاب آتا ہے، تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، لیکن اسلام کا دعویٰ ہے کہ اس کے اصول غیر متغیر ہیں، یعنی ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی اللہ کے قانون میں۔ چنانچہ امام علی مقام نے عمل کی راہ پر قدم بڑھایا اور ثابت کر دیا کہ اسلام کے اصولوں میں تبدیلی کا کسی کو کوئی حق نہیں۔ حرام کو حلال اور حلال کو حرام کسی صورت نہیں کہا جا سکتا، نہ ہی قرآن اور رسالت کا مذاق اڑایا جا سکتا ہے، اور نہ ہی اسلامی اقدار کو پامال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اسلام کا پہلا بنیادی اصول اللہ کی بندگی ہے۔ یہی بندگی ہی انسانی اعلیٰ قدروں کا احساس پیدا کرتی ہے، نیکی کی راہ دکھاتی ہے، ایمان کو جلا بخشتی ہے۔ یزید اور اس کے ہم نوا اگر خدا پرست ہوتے تو کبھی نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون سے اپنے ہاتھ نہ رنگتے، اور نہ اس قدر ظالم ہوتے کہ معصوم بچوں پر پانی بند کر دیتے
اور حرمل 6 ماہ کے بچے کو بھی تیر کا نشانہ نہ بناتا، اور نہ ہی اہل بیت بے جرم و خطا شہید کر دیے جاتے، ان کی لاشوں پر گھوڑے نہ دوڑائے جاتے، اور ان کے خیموں کو نذر آتش نہ کیا جاتا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اہل بیت کی جو عظمت بیان فرمائی ہے، اگر ہم اس عظمت کو دیکھیں تو دل اور نگاہ محبت سے، عقیدت سے جھک جاتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے الفاظ ذہن میں گردش کرنے لگ جاتے ہیں۔ عظمت اہل بیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اہل بیت کی تعریف فرمائی۔ کتاب مبین کے 22ویں پارے کے پہلے رکوع میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والو، اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب صاف ستھرا کر دے۔ اس آیت مبارکہ کے بارے میں سیدنا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت تطہیر ہے، یعنی پاک کرنے والی آیت ہے۔ اس آیت سے اہل بیت کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے، اور اہل بیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات اور خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ اور حسنین کریمین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین شامل ہیں۔ یہ آیت مبارکہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پر نازل ہوئی، اور اسی وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن اور امام حسین اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اپنی چادر میں چھپا لیا اور دعا فرمائی، اے اللہ، میرے اہل بیت ہیں، ان سے نجاست کو دور فرما دے اور ان کو پاک اور صاف کر دے۔ محترم ناظرین، اہل بیت کا یقیناً بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ عزیزو، یہ تو وہ گھرانہ ہے جہاں قرآن نازل ہوا، جہاں جبرائیل علیہ السلام بھی بغیر اجازت داخل نہیں ہوتے، لیکن ان کے ساتھ لوگوں نے کیسا سلوک کیا، دنیا کی محبت، ہوس پرستی اور اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے کیسے کیسے مظالم ڈھائے۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوران بچپن حضرت امام حسین علیہ السلام کے رونے کی آواز پر بے تاب ہو گئے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، بیٹی، اس کو مت رلایا کرو، اس کے رونے سے میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک بار دونوں شہزادے آپس میں کھیل رہے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن سے فرماتے، بیٹا حسین کو پکڑو۔ یہ دیکھ کر سیدہ کائنات فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی، بابا جان، آپ حسن سے فرما رہے ہیں کہ حسین کو پکڑو، مگر حسین سے نہیں فرما رہے کہ حسن کو پکڑو۔ یہ سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح حسن سے کہہ رہا ہوں حسین کو پکڑو، اسی طرح جبرائیل حسین سے کہہ رہے ہیں کہ حسن کو پکڑو۔ سبحان اللہ۔ امام حسین علیہ السلام کی شان کس قدر بلند ہے کہ آج اللہ تعالیٰ ان کی اتنی سی رنجیدگی نہیں برداشت کر پا رہا، اور غم حسین بھی نامنظور ہے، مگر قربان جائیے اس کی شان بے نیازی پر کہ کل یہی شہزادے بھوکے پیاسے زخموں سے چور ہو کر کربلا میں گلا کٹوا رہے ہیں۔ در حقیقت جو عزیزو جتنا محبوب ہوتا ہے اس کا امتحان اتنا ہی سخت ہوتا ہے۔ ایسے موقع کے لیے ہی کسی شاعر نے کیا خوب کہا، آنکھوں کے ساحلوں پہ ہے اشکوں کا ایک ہجوم، شاید غم حسین کا موسم قریب ہے۔ امام مسلم روایت فرما رہے ہیں، فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو بہت بھاری ایمانی وزن والی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دو دولتیں چھوڑے جا رہا ہوں، دو عظیم ذخیرے ایمان کے چھوڑے جا رہا ہوں۔ پہلی چیز اللہ کی کتاب، اس میں ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے، تو اللہ کی کتاب قرآن کو مضبوطی سے تھام لو اور کبھی اس سے اپنا تعلق نہ کاٹنا، یہ تمہیں ہدایت اور نور دے گی۔ پھر فرمایا دوسری چیز چھوڑے جا رہا ہوں قرآن کے ساتھ، فرمایا اہل بیت، اہل بیت، میرے اہل بیت، 3 بار فرمایا، زور دے کر فرمایا۔ قرآن کا حکم ایک بار
دہرایا نہیں تو یہ نظر نبوت تھی، جانتے تھے کہ قرآن تو منبع ہدایت ہی رہے گا، اس کا فتنہ غالب نہیں ہوگا۔ عملاً تعلق بھلا ٹوٹ جائے مگر امت قرآن کو منبع نور ہی سمجھے گی، اللہ کی کتاب ہی سمجھے گی، اور اس پر کبھی انکار نہیں ہوگا اور اس کا رد بھی نہیں کرے گی۔ اس لیے ایک ہی بار کہنے پر اکتفا فرمایا، 3 بار نہیں دہرایا۔ لیکن جو دوسری چیز فرمائی یعنی میرے اہل بیت، ایک ہی مقام پر ذکر ہو رہا ہے، قرآن، اللہ اور اہل بیت، کتاب اللہ کا دامن تھامنا۔ ایک بار فرمایا اہل بیت کا خیال رکھنا، میں تمہیں خوف دلاتا ہوں اہل بیت کے بارے میں، میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں اہل بیت کے بارے میں، میری اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خیال رکھنا۔ مگر اہل بیت کا ذکر کر کے 3 بار ذکر کیا۔ ارے کوئی تو شے تھی نا جو نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ رہی تھی، امت کے اندر عقائد کا بگڑنا دیکھ رہی تھی، یہ خارجی اثرات، یہ اہل بیت کی محبت کا دلوں سے نکالا جانا دیکھ رہی تھی نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فتنے کو اللہ کے لیے میری اہل بیت کا خیال کرنا 3 بار فرمایا۔ صحیح بخاری ترجمۃ الباب میں اپنا عقیدہ حضرت علی شیر خدا کی شان میں بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ دیکھیے۔ فرما رہے ہیں، اے علی میں تجھ سے ہوں، تو مجھ سے ہے، میں تیرا مظہر ہوں اور تیرا مظہر میں ہوں، میں تیرا مظہر ہوں اور تو میرا مظہر ہے، تیرا منبع میں ہوں اور میرا ظہور تجھ سے ہے، میرا ظہور تیری اصل میں میری روح میں ہے، میرا درخت، میں ایک تناور درخت ہوں، میری شاخ اور اس کا پھل تو ہے۔ جب کوئی پھل کھاتا تو اس درخت کا پھل ہی کھاتا ہے نا۔ پھل سے محبت، درخت سے محبت نہ ہو تو لوگوں کو جان لینا چاہیے کہ تو سراسر مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ یعنی اہل بیت کو کبھی تکلیف نہ دینا، اہل بیت کو کبھی اپنے سے الگ نہ کرنا، اہل بیت سے ہمیشہ محبت کرنا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ کو پروگرام دستک پسند آ رہا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنے خیالات کا اور اپنے رائے کا اظہار کریں۔ آپ کی رائے کی منتظر فریال احمد۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔